أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزمل کا مفہوم بازار میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قریش دار الندواہ میں جمع ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ آؤ مل کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا نام تجویز کریں کہ سب کی زبان سے وہی نکلے تاکہ باہر کے لوگ ایک ہی آواز سن کر جانیں. تو بعض نے کہا ان کا نام کاہن رکھو. اس پر اوروں نے کہا در حقیقت وہ کاہن تو نہیں. کہا اچھا پھر ان کا نام مجنون رکھو. اس پر بھی اوروں نے کہا کہ وہ مجنون بھی نہیں. پھر بعض نے کہا ساحر نام رکھو. اس پر اور لوگوں نے کہا وہ ساحر یعنی جادوگر بھی نہیں، غرض وہ کوئی ایسا نام تجویز نہ کر سکے جس پر سب کا اتفاق ہو. اور یہ مجمع یوں ہی اٹھ کھڑا ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر سن کر منہ لپیٹ کر کپڑا اوڑھ کر لیٹ رہے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اسی طرح یعنی ایک کپڑا لپیٹ کر اوڑھنے والے کہہ کر آپ کو مخاطب کیا. اس روایت کے ایک راوی معلا بن عبد الرحمن سے گو اہل علم کی جماعت روایت لیتی ہے اور اس سے حدیثیں نقل کرتے ہیں، لیکن ان کی روایتوں میں بہت سی ایسی حدیثیں بھی ہیں جن پر ان کی متابعت نہیں کی جاتی. قم اللیل الا قلیلا رات قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات. نصفه او انقص منه قلیلا یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یا زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے. ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا کچھ نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا دن وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں. اذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا تم نے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ. یا ایہا المزمل، رسول اللہ کو قیام اللیل اور ترتیل قرآن کا حکم اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ راتوں کے وقت کپڑے لپیٹ کر سو رہنے کو چھوڑیں اور تہجد کی نماز کے قیام کو اختیار کریں، جیسے فرمان ہے آیت تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون.
ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور لالچ سے پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری عمر اس حکم کی بجا آوری کرتے رہے۔ تہجد کی نماز صرف آپ پر واجب تھی، یعنی امت پر واجب نہیں ہے جیسے اور جگہ ہے۔ آیت وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ راتوں کو تہجد پڑھا کر، یہ حکم صرف تجھے ہے، تیرا رب تجھے مقام محمود میں پہنچانے والا ہے۔ یہاں اس حکم کے ساتھ ہی مقدار بھی بیان فرما دی کہ آدھی رات یا کچھ کم و بیش مزمل کے معنی سونے والے اور کپڑا لپیٹنے والے کے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اے قرآن کے مفہوم کو اچھی طرح اخذ کرنے والے، تو آدھی رات تک تہجد میں مشغول رہا کر یا کچھ بڑھا گھٹا دیا کر، اور قرآن شریف کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر تاکہ خوب سمجھتا جائے۔ اس حکم کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عامل تھے۔ حضرت صدیقہ کا بیان ہے کہ آپ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، جس سے بڑی دیر میں سورت ختم ہوتی تھی، گویا چھوٹی سی سورت بڑی سے بڑی ہو جاتی تھی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قراءت کا وصف پوچھا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب مد کر کے پڑھا کرتے تھے۔ پھر آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنائی، جس میں لفظ اللہ پر، لفظ رحمان پر، لفظ رحیم پر مد کیا۔ ابن جریج میں ہے کہ ہر آیت پر آپ پورا پورا وقف کرتے تھے، جیسے آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وقف کرتے، آیت الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر وقف کرتے، آیت الرحمن الرحیم پڑھ کر وقف کرتے، آیت مالکی یوم الدین پڑھ کر ٹھہرتے۔ یہ حدیث مسند احمد، ابو داود اور ترمذی میں بھی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ قرآن کے قاری سے قیامت والے دن کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور ترتیل سے پڑھ، جیسے دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتا تھا۔ تیرا درجہ وہ ہے جہاں تیری آخری آیت ختم ہو۔ یہ حدیث ابو داود و ترمذی اور نسائی میں بھی ہے، اور امام ترمذی رحمت اللہ اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ ہم نے اس تفسیر کے شروع میں وہ احادیث وارد کر دی ہیں
جو ترتیل کے مستحب ہونے اور اچھی آواز سے قرآن پڑھنے پر دلالت کرتی ہیں، جیسے وہ حدیث جس میں ہے قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، اور ہم میں سے وہ ہیں جو خوش آوازی سے قرآن نہ پڑھے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اسے آل داود کی خوش آوازی عطا کی گئی ہے، اور حضرت ابو موسیٰ کا فرمانا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھے گلے سے زیادہ عمدگی کے ساتھ پڑھتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ریت کی طرح قرآن کو نہ پھیلاؤ، اور شعروں کی طرح قرآن کو بے ادبی سے نہ پڑھو، اس کی عجائب پر غور کرو اور دلوں میں اثر لیتے جاؤ، اور اس میں دوڑ نہ لگاؤ کہ جلد صورت ختم ہو۔ بغوی: ایک شخص آ کر حضرت ابن مسعود سے کہتا ہے، میں نے مفصل کی تمام صورتیں آج کی رات ایک ہی رکعت میں پڑھ ڈالیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو نے شعروں کی طرح جلدی جلدی پڑھا ہوگا۔ مجھے برابر برابر کی صورتیں خوب یاد ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ پھر مفصل کی صورتوں میں سے 20 صورتوں کے نام دیے کہ ان میں سے دو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر فرماتا ہے، ہم تجھ پر عنقریب بھاری بوجھل بات اتاریں گے، یعنی عمل میں ثقیف ہوگی، اور اترتے وقت بوجہ اپنی عظمت کے گراں قدر ہوگی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتری، اس وقت آپ کا گھٹنا میرے گھٹنے پر تھا۔ وحی کا اتنا بوجھ پڑا کہ میں تو ڈرنے لگا کہ میری ران کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وحی کا احساس بھی آپ کو ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں ایسی آواز سنتا ہوں جیسے کسی زنجیر کے بجنے کی آواز ہو، میں چپکا ہو جاتا ہوں۔ جب بھی وحی نازل ہوتی ہے مجھ پر اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری جان نکل جائے گی۔ صحیح بخاری شریف کے شروع میں ہے، حضرت حارث بن ہشام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، کبھی تو گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے جو مجھ پر بہت بھاری پڑتی ہے، اور وہ گنگناہٹ کی آواز ختم ہو جاتی ہے تو میں اس میں جو کچھ کہا گیا وہ مجھے خوب محفوظ ہو جاتا ہے،
اور کبھی فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ سخت جاڑے والے دن میں بھی جب آپ پر وحی اتر چکتی تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکتے۔ مسند احمد میں ہے کہ کبھی اونٹنی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوتے اور اسی وقت طاقت میں وحی آتی تو اونٹنی جھک جاتی۔ ابن جریر میں یہ بھی ہے کہ پھر جب تک وحی ختم نہ ہو لے اونٹنی سے قدم نہ اٹھایا جاتا، نہ اس کی گردن اونچی ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ خود وحی کا اترنا بھی اہم اور بوجھل تھا، پھر احکام کا بجا لانا اور ان کا عمل ہونا بھی اہم اور بوجھل تھا۔ یہی قول حضرت امام ابن جریر کا ہے۔ حضرت عبد الرحمن سے منقول ہے کہ جس طرح دنیا میں یہ ثقیل کام ہے اسی طرح آخرت میں اجر بھی بڑا بھاری ملے گا۔ پھر فرماتا ہے، رات کا اٹھنا نفس کو زیر کرنے کے لیے اور زبان کو درست کرنے کے لیے اکثیر ہے۔ نشاء کے معنی حبش زبان میں قیام کرنے کے ہیں۔ رات بھر میں جب اٹھے اسے ناشیعۃ اللیل کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی خوبی یہ ہے کہ دل اور زبان ایک ہو جاتا ہے اور تلاوت کے جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں دل میں گڑ جاتے ہیں اور بنسبت دن کے رات کی تنہائی میں معنی خوب ذہن نشین ہوتا جاتا ہے، کیونکہ دن بھیڑ بھاڑ کا، شور و غل کا، کمائی دھندے کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت انس نے آیت اقومن قیلا کو اسوب قیلا پڑھا تو لوگوں نے کہا ہم تو اقوم پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اصوبا اقوم احیا، اور ان جیسے سب الفاظ ہم معنی ہیں۔ پھر فرماتا ہے دن میں تجھے بہت فراغت ہے، نیند کر سکتے ہو، سو بیٹھ سکتے ہو، راحت حاصل کر سکتے ہو، نوافل بکثرت ادا کر سکتے ہو، اسے دنیوی کام کاج پورے کر سکتے ہو، پھر رات کو آخرت کے کام کے لیے خاص کر لو۔ اس بنا پر یہ حکم اس وقت تھا جب رات کی نماز فرض تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر احسان کیا اور بطور تخفیف کے اس میں کمی کر دی اور فرمایا تھوڑی سی رات کا قیام کرو۔ اس فرمان کے بعد حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے آیت اِنَّ رَبَّكَ سے فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِن تک پڑھا اور آیت وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقامًا محمودا کی بھی تلاوت کی۔ آپ کا یہ قول ہے بھی ٹھیک۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت سعید
بن ہشام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور مدینہ کی طرف چلے تاکہ وہاں کے اپنے مکانات بیچ ڈالیں اور ان کی قیمت سے ہتھیار وغیرہ خرید کر جہاد میں جائیں اور رومیوں سے لڑتے رہیں یہاں تک کہ یا تو روم فتح ہو یا شہادت ملے۔ مدینہ شریف میں اپنی قوم والوں سے ملے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے کہا، سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں آپ ہی کی قوم میں سے 6 شخصوں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ عورتوں کو طلاق دے دیں، مکانات وغیرہ بیچ ڈالیں اور راہ اللہ کھڑے ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا، کیا جس طرح میں کرتا ہوں کیا اس طرح کرنے میں تمہارے لیے اچھائی نہیں؟ خبردار ایسا نہ کرنا، اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ یہ حدیث سن کر حضرت سعید نے بھی اپنا ارادہ ترک کیا اور وہیں اسی جماعت سے کہا کہ تم گواہ رہنا، میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ اب حضرت سعید چلے گئے۔ پھر جب اس جماعت سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ یہاں سے جانے کے بعد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وتر پڑھنے کی کیفیت دریافت کی تو انہوں نے کہا، اس مسئلے کو سب سے زیادہ بہتری طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتا سکتی ہیں، تم وہیں جاؤ اور ام المؤمنین ہی سے دریافت کرو اور ام المؤمنین سے جو سنو وہ ذرا مجھ سے کہہ جانا۔ میں حضرت حکیم بن افلح کے پاس گیا اور ان سے میں نے کہا، تم مجھے ام المؤمنین کی خدمت میں لے چلو۔ انہوں نے فرمایا، میں وہاں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپس میں لڑنے والی جماعتوں یعنی حضرت علی اور ان کے مقابلین کے بارے میں آپ دخل نہ دیجیے، لیکن انہوں نے نہ مانا اور دخل دیا۔ میں نے انہیں قسم دی اور کہا کہ نہیں، آپ مجھے ضرور وہاں لے چلیے۔ خیر بمشکل تمام وہ راضی ہوئے اور میں ان کے ساتھ گیا۔ ام المؤمنین صاحبہ نے حضرت حکیم کی آواز پہچان لی اور کہا، کیا حکیم ہے؟ جواب دیا گیا کہ ہاں حضور، میں حکیم بن افلح ہوں۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا، سعید بن ہشام۔ پوچھا، ہشام کون؟ عامر کے لڑکے؟ کہا، ہاں عامر کے لڑکے۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت عامر کے لیے دعائے رحمت کی اور فرمایا، عامر بہت اچھا آدمی تھا، اللہ اس پر رحم کرے۔ میں نے کہا، ام المؤمنین مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟
میں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا، اب میں نے اجازت مانگنے کا قصد کیا لیکن فوراً ہی یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کا حال بھی دریافت کر لوں۔ اس سوال کے جواب میں ام المؤمنین نے فرمایا کیا تم نے سورت مزمل نہیں پڑھی؟ میں نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ فرمایا سنو، اس سورت کے اول حصے میں قیام اللیل فرض ہوا اور سال بھر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب تہجد کی نماز بطور فرضیت کے ادا کرتے رہے یہاں تک کہ قدموں پر ورم آ گیا۔ 12 ماہ کے بعد اس سورت کے خاتمہ کی آیتیں اتریں اور اللہ تعالی نے تخفیف کر دی، فرضیت اٹھ گئی اور عملی صورت باقی رہ گئی۔ میں نے پھر اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن خیال آیا کہ وتر کا مسئلہ بھی دریافت کر لوں، تو میں نے کہا ام المؤمنین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وتر پڑھنے کی کیفیت سے بھی آگاہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ہاں سنو، ہم آپ کی مسواک، وضو کا پانی تیار ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے، جب بھی اللہ چاہتا اور آپ کی آنکھ کھلتی اٹھتے، مسواک کرتے، وضو کرتے اور 8 رکعت پڑھتے، بیچ میں تشہد میں بالکل نہ بیٹھتے۔ 8ویں رکعت پوری کر کے آپ التحیات میں بیٹھتے، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے، دعا کرتے اور زور سے سلام پھیرتے کہ ہم بھی سن لیں، پھر بیٹھے بیٹھے ہی 2 رکعت اور ادا کرتے اور 1 وتر پڑھتے۔ بیٹا یہ سب مل کر 11 رکعت ہوئیں۔ اب جب کہ آپ عمر رسیدہ ہوئے اور بدن بھاری ہو گیا تو آپ نے 7 وتر پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت ادا کیں۔ بس بیٹا یہ 9 رکعت ہوئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب کسی نماز کو پڑھتے تو پھر اس میں مداومت کرتے۔ ہاں اگر کسی شغل یا نیند یا دکھ تکلیف اور بیماری کی وجہ سے رات کو نماز نہ پڑھ سکتے تو دن کو 12 رکعت ادا فرما لیا کرتے۔ میں نہیں جانتی کہ کسی ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا قرآن صبح تک پڑھا ہو اور نہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھے۔ اب میں ام المؤمنین سے رخصت ہو کر ابن عباس کے پاس آیا اور وہاں کے تمام سوال جواب دوہرائے۔ آپ نے سب کی تصدیق کی اور فرمایا اگر میری بھی آمد و رفت ام المؤمنین کے پاس ہوتی تو جا کر خود اپنے کانوں سے سن آتا۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، ابن جریر میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی
تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بوریا رکھ دیا کرتی جس پر آپ تہجد کی نماز پڑھتے۔ لوگوں نے کہیں یہ خبر سن لی اور رات کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرنے کے لیے وہ بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو کر باہر نکلے، چونکہ شفقت و رحمت آپ کو امت پر تھی اور ساتھ ہی ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو یا نماز فرض ہو جائے۔ آپ ان سے فرمانے لگے کہ لوگو انہی اعمال کی تکلیف اٹھاؤ جن کی تم میں طاقت ہو، اللہ تعالی ثواب دینے سے نہ تھکے گا، البتہ تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے۔ سب سے بہتر عمل وہ ہے جس پر دوام ہو سکے۔ ادھر قرآن کریم میں آیتیں اتری اور صحابہ نے قیام اللیل شروع کیا، یہاں تک کہ رسیاں باندھنے لگے کہ نیند نہ آ جائے۔ 8 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ان کی اس کوشش کو جو وہ اللہ کی رضامندی کی طلب میں کر رہے تھے دیکھ کر اللہ نے بھی ان پر رحم کیا اور اسے فرض عشاء کی طرف لوٹا دیا اور قیام اللیل چھوڑ دیا۔ یہ روایت ابن ابی حاتم میں بھی ہے، لیکن اس کا راوی موسیٰ بن عبیدہ زبیدی ضعیف ہے۔ اصل حدیث بغیر سورت مزمل کے نازل ہونے کے ذکر کی صحیح میں بھی ہے، اور اس حدیث کے الفاظ کے تسلسل سے تو یہ پایا جاتا ہے کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، حالانکہ دراصل یہ سورت مکہ شریف میں اتری ہے۔ اسی طرح اس روایت میں ہے کہ 8 مہینے کے بعد اس کی آخری آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ قول بھی غریب ہے، صحیح وہی ہے جو بحوالہ مسند پہلے گزر چکا کہ سال بھر کے بعد آخری آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت ابن عباس سے بھی ابن ابی حاتم میں منقول ہے کہ سورت مزمل کی ابتدائی آیتوں کے اترنے کے بعد صحابہ کرام مثل رمضان شریف کے قیام کرتے رہے، اور اس سورت کی اول آخر کی آیتوں کے اترنے میں تقریباً سال بھر کا فاصلہ تھا۔ حضرت ابو اسامہ سے بھی ابن جریر میں اسی طرح مروی ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ابتدائی آیتوں کے اترنے کے بعد صحابہ کرام نے سال بھر تک قیام کیا، یہاں تک کہ ان کے قدم اور پنڈلیوں پر ورم آ گیا۔ پھر آیت فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ نازل ہوئی اور لوگوں نے راحت پائی۔ حسن بصری اور سدی کا بھی یہی قول ہے۔ ابن ابی حاتم میں باہ روایت حضرت عائشہ 16 مہینے کا فاصلہ مروی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں 1 سال یا 2 سال تک قیام کرتے رہے، پنڈلیاں اور قدم سوج گئے، پھر آخری سورت کی آیتیں اتری اور تخفیف ہو گئی۔ حضرت سعید
بن جبیر رحمت اللہ 10 سال کا فاصلہ بتاتے ہیں۔ ابن جریر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی آیت کے حکم کے مطابق ایمانداروں نے قیام اللیل شروع کیا، لیکن بڑی مشقت پڑتی تھی۔ پھر اللہ تعالی نے رحم کیا اور آیت عالما ان سیکون منکم مرضی سے ما تیسر منہ تک آیتیں نازل فرما کر وسعت کر دی اور تنگی نہ رکھی۔ فالحمدللہ، پھر فرمان ہے اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہ اور کرتا رہ، اور اس کی عبادت کے لیے فارغ ہو جا، یعنی امور دنیا سے فارغ ہو کر دل جمعی اور اطمینان کے ساتھ بکثرت اس کا ذکر کر، اس کی طرف مائل اور سراسر راغب ہو جا، جیسے اور جگہ ہے آیت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یعنی جب اپنے شغل سے فارغ ہو تو ہماری عبادت محنت سے بجا لاؤ۔ اخلاص، فارغ البالی، کوشش، محنت، دل لگی اور یکسوئی سے اللہ کی طرف جھک جاؤ۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طبل سے منع فرمایا، یعنی بال بچے اور دنیا کو چھوڑ دینے سے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ علائق دنیوی سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں توجہ اور انہماک کا وقت بھی ضرور نکالا کرو۔ وہ مالک ہے، وہ متصرف ہے، مشرق مغرب سب اس کے قبضہ میں ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ تو جس طرح صرف اسی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسی طرح صرف اسی پر بھروسہ بھی رکھ، جیسے اور آیت میں ہے آیت فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ کر۔ یہی مضمون آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی ہے۔ اس معنی کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں کہ عبادت، اطاعت، توکل اور بھروسہ کے لائق ایک اس کی پاک ذات ہے۔ اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو۔ وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ إن لدينا أنكالا وجحيما، إن لدينا أنكالا وجحيما، شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے۔ طعاما ذا غصة وعذابا أليما، اور گلوگیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، ان زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھربھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں۔ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا،
اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا اس سے آسمان پھٹ جائے گا، یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو کفار کی طعن آمیز باتوں پر صبر کرنے کی ہدایت کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان کے حال پر بغیر ڈانٹ ڈپٹ کے ہی چھوڑ دے، میں خود ان سے نمٹ لوں گا، میرے غضب اور غصے کے وقت دیکھ لوں گا کہ کیسے یہ لوگ نجات پاتے ہیں۔ ہاں، ان کے مالدار خوشحال لوگوں کو جو بے فکر ہیں تجھے ستانے کے لیے باتیں بنا رہے ہیں جن پر دوہرے حقوق ہیں، مال کے اور جان کے، اور یہ ان میں سے ایک بھی ادا نہیں کرتے، تو ان سے بے تعلق ہو جا، پھر دیکھ کہ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر دنیا میں تو چاہے یہ فائدہ اٹھا لیں گے مگر انجام کار عذابوں میں پھنسیں گے، اور عذاب بھی کون سے؟ سخت قید و بند کے، بدترین بھڑکتی ہوئی نہ بجھنے والی اور نہ کم ہونے والی آگ کے، اور ایسا کھانا جو حلق میں جا کر اٹک جائے، نہ نگل سکیں نہ اگل سکیں، اور بھی طرح طرح کے المناک عذاب ہوں گے۔ پھر وہ وقت بھی ہوگا جب زمینوں میں اور پہاڑوں پر زلزلہ طاری ہوگا، سخت اور بڑی چٹانوں والے پہاڑ آپس میں ٹکرا کر چور چور ہو گئے ہوں گے، جیسے بھری ریت کے بکھرے ہوئے ذرے ہوں جنہیں ہوا ادھر سے ادھر لے جائے گی اور نام و نشان تک مٹا دے گی، اور زمین ایک چٹیل صاف میدان کی طرح رہ جائے گی جس میں کہیں اونچ نیچ نظر نہ آئے گی۔ پھر فرماتا ہے، اے لوگو اور خصوصاً اے کافرو، ہم نے تم پر گواہی دینے والا اپنا سچا رسول تم میں بھیج دیا ہے، جیسے کہ فرعون کے پاس بھی ہم نے اپنے احکام کے پہنچا دینے کے لیے اپنے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا۔ اس نے جب اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ مانی تو تم جانتے ہو کہ ہم نے اسے بری طرح برباد کیا اور سختی سے پکڑ لیا۔ اسی طرح یاد رکھو، اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تم نے بھی نہ مانی تو تمہاری خیر نہیں، اللہ کے عذاب تم پر بھی اتر آئیں گے اور نیست و نابود کر دیے جاؤ گے، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں کے سردار ہیں،
इनके झुटलाने का वबाल भी और वबालों से बड़ा है। इसके बाद की आयत के दो मानी हैं। एक तो ये कि अगर तुमने कुफ्र किया तो बताओ तो सही कि उस दिन के अजाबों से कैसे निजात हासिल करोगे, जिस दिन की हैबत, खौफ और डर बच्चों को बूढ़ा कर देगा। और दूसरे मानी ये कि अगर तुमने इतने बड़े होलनाक दिन का भी कुफ्र किया और उसके भी मुनकर रहे तो तुम्हें तकवा और अल्लाह का डर कैसे हासिल होगा। गो ये दोनों मानी नहायत उम्दा हैं, लेकिन अव्वल औला हैं। वल्लाहु आलम। तिबरानी में है, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की और फरमाया, ये क़यामत का दिन है जिस दिन अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, उठो और अपनी औलाद में से दोज़खियों को अलग अलग करो। वो पूछेंगे, ऐ अल्लाह कितनी तादाद में से कितने? हुक्म होगा, हर 1000 में से 999। ये सुनते ही मुसलमानों के तो होश उड़ गए और घबरा गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम भी उनके चेहरे देख कर समझ गए और बतौरे तशफ़ी के फरमाया, सुनो, बनु आदम बहुत से हैं, याजूज माजूज भी औलादे आदम में से हैं, जिनमें से हर एक नस्ली तसलसल में खास अपनी सलबी औलाद 1000 छोड़ कर जाता है। बस उनमें और उन हबशियों में मिलकर दोज़खियों की ये तादाद हो जाएगी और जन्नत तुम्हारे लिए और तुम जन्नत के लिए हो जाओगे। ये हदीस गरीब है और सूरत हज की तफसीर के शुरू में इस जैसी अहादीस का जिक्र गुजर चुका है। इस दिन की हैबत और दहशत के मारे आसमान भी फट जाएगा। बाज़ने ज़मीर का मुरज्जिअ अल्लाह की तरफ किया है, लेकिन ये कवी नहीं, इसलिए कि यहाँ जिक्र ही नहीं। उस दिन का वादा यकीनन सच्चा है और होकर ही रहेगा। उस दिन के आने में कोई शक नहीं। إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا कुरान तो नसीहत है, सो जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले। إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات قیام کیا کرتے ہو، اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے. اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں، اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور خدا سے بخشش مانگتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. اِنَّا هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا. پیغام نصیحت و عبرت اور قیام اللیل. فرماتا ہے کہ یہ سورت عقل مندوں کے لیے سراسر نصیحت و عبرت ہے. جو بھی طالب ہدایت ہو وہ مرضی مولا سے ہدایت کا راستہ پا لے گا اور اپنے رب کی طرف پہنچ جانے کا ذریعہ حاصل کر لے گا، جیسے دوسری سورت میں فرمایا. آیت وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. تمہاری چاہت کام نہیں آتی، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے. صحیح علم والا اور پوری حکمت والا اللہ تعالی ہی ہے. پھر فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اور آپ کے اصحاب کی ایک جماعت کا کبھی 2/3 رات تک قیام میں مشغول رہنا، کبھی آدھی رات اسی میں گزرنا، کبھی 1/3 رات تک تہجد پڑھنا، اللہ تعالی کو بخوبی معلوم ہے. گو تمہارا مقصد ٹھیک اس وقت کو پورا کرنا نہیں ہوتا، اور ہے بھی وہ مشکل کام، کیونکہ رات دن کا صحیح اندازہ اللہ ہی کو ہے. کبھی دونوں برابر ہوتے ہیں، کبھی رات چھوٹی دن بڑا، کبھی دن چھوٹا رات بڑی. اللہ جانتا ہے کہ اس کو بننے کی طاقت تم میں نہیں، تو اب رات کی نماز اتنی ہی پڑھو جتنی تم بآسانی پڑھ سکو. کوئی وقت مقرر نہیں کہ فرضاً اتنا وقت تو لگانا ہی ہوگا. یہاں صلاۃ کی تعبیر قراءت سے کی ہے، جیسے سورت سبحان میں ہے. آیت وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. نہ تو بہت بلند کر نہ بالکل پست کر. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے اصحاب نے اس آیت سے استدلال کر کے یہ مسئلہ لیا ہے کہ نماز میں سورت فاتحہ ہی کا پڑھنا متعین نہیں. اسے پڑھے خواہ اور کہیں سے پڑھ لے، گو ایک ہی آیت پڑھے کافی ہے. اور پھر اس مسئلہ کی مضبوطی اس حدیث سے کی ہے جس میں ہے کہ بہت جلدی نماز ادا کرنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، پھر پڑھ
جو آسان ہو تیرے ساتھ قرآن سے۔ بخاری و مسلم۔ یہ مذہب جمہور کے خلاف ہے، اور جمہور نے انہیں یہ جواب دیا ہے کہ بخاری و مسلم کی حضرت عبادہ بن صامت والی حدیث میں آ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہیں ہے مگر یہ کہ تو سورت فاتحہ پڑھے۔ اور صحیح مسلم شریف میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ نماز جس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ بالکل ادھوری، محض ناکارہ، ناقص اور ناتمام ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں بھی انہی کی روایت سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورت فاتحہ نہ پڑھے۔ پس ٹھیک قول جمہور کا ہی ہے کہ ہر نماز کی ہر ایک رکعت میں سورت فاتحہ کا پڑھنا لازمی ہے اور متعین ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس امت میں عذر والے لوگ بھی ہیں جو قیام اللیل کے ترک پر معذور ہیں، مثلاً بیمار کہ جنہیں اس کی طاقت نہیں، مسافر جو روزی کی تلاش میں ادھر ادھر جا رہے ہیں، مجاہد جو اہم تر شغل میں مشغول ہیں۔ یہ آیت بلکہ یہ پوری سورت مکی ہے، مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس وقت جہاد فرض نہیں تھا بلکہ مسلمان نہایت پست حالت میں تھے۔ پھر غیب کی یہ خبر دینا اور اسی طرح ظہور میں بھی آنا کہ مسلمانوں جہاد میں پوری طرح مشغول ہوئے، یہ نبوت کی اعلیٰ اور بہترین دلیل ہے۔ تو ان معذورات کے باعث تمہیں رخصت دی جاتی ہے کہ جتنا قیام تم سے بآسانی کیا جا سکے کر لیا کرو۔ حضرت ابو رجاء محمد نے حسن رحمت اللہ سے پوچھا کہ اے ابو سعید، اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو پورے قرآن کا حافظ ہے لیکن تہجد نہیں پڑھتا، صرف فرض نماز پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس نے قرآن کو تکیہ بنا لیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ تعالی نے اپنے نیک غلام کے لیے فرمایا کہ وہ ہمارے علم کو جاننے والا ہے، اور فرمایا تم وہ سکھائے گئے ہو جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا۔ میں نے کہا، ابو سعید، اللہ تعالی تو فرماتا ہے جو قرآن آسانی سے تم پڑھ سکو پڑھو۔ فرمایا، ہاں ٹھیک تو ہے، 5 آیتیں ہی پڑھ لو۔ پس بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حافظ قرآن کا رات کی نماز میں کچھ نہ کچھ قیام کرنا امام حسن بصری کے نزدیک حق و واجب تھا۔ ایک حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں سوال ہوا جو صبح تک سویا رہتا ہے۔ فرمایا، یہ وہ شخص ہے
جس کے کان میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے، اس کا تو ایک تو یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو عشاء کے فرض بھی نہ پڑھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو رات کو نفلی قیام نہ کرے۔ سنن کی حدیث میں ہے، اے قرآن والو وتر پڑھا کرو۔ دوسری روایت میں ہے، جو وتر نہیں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ حسن بصری کے قول سے بھی زیادہ غریب قول ابو بکر بن عبد العزیز حنبلی کا ہے، جو کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کا قیام فرض ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ یاد رہے کہ صحیح مسلک یہی ہے کہ تہجد کی نماز نہ تو رمضان میں واجب ہے نہ غیر رمضان میں۔ رمضان کی بابت بھی حدیث شریف میں صاف آ چکا ہے، یعنی اللہ نے اس کے قیام کو نفلی قرار دیا ہے وغیرہ۔ واللہ اعلم۔ طبرانی کی حدیث میں اس آیت کی تفسیر میں بہت مرفوعاً مروی ہے کہ گو 100 ہی آیتیں ہوں، لیکن یہ حدیث بہت غریب ہے۔ صرف معجم طبرانی میں ہی میں نے اسے دیکھا ہے۔ پھر ارشاد ہے کہ فرض نمازوں کی حفاظت کرو اور فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کیا کرو۔ یہ آیت ان حضرات کی دلیل ہے جو فرماتے ہیں فرضیت زکوٰۃ کا حکم مکہ شریف میں ہی نازل ہو چکا تھا۔ ہاں، کتنی نکالی جائے، نصاب کیا ہے وغیرہ، یہ سب مدینہ میں بیان ہوا۔ واللہ اعلم۔ حضرت ابن عباس، اکرمہ، مجاہد، حسن، قتادہ وغیرہ سلف کا فرمان ہے کہ اس آیت نے اس سے پہلے کے حکم رات کے قیام کو منسوخ کر دیا۔ ان دونوں حکموں کے درمیان کس قدر مدت تھی، اس میں جو اختلاف ہے اس کا بیان اوپر گزر چکا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا 5 نمازیں دن رات میں فرض ہیں۔ اس نے پوچھا اس کے سوا بھی کوئی نماز مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا باقی سب نوافل ہیں۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالی کو اچھا قرض دو، یعنی راہ اللہ صدقہ خیرات کرتے رہو، جس پر اللہ تعالی تمہیں بہت بہتر اور اعلیٰ اور پورا بدلہ دے گا۔ جیسے اور جگہ ہے، ایسا کون ہے کہ اللہ تعالی کو قرض حسن دے اور اللہ اسے بہت کچھ بڑھائے چڑھائے۔ تم جو بھی نیکیاں کر کے بھیجو گے وہ تمہارے لیے اس چیز سے جسے تم اپنے پیچھے چھوڑ کر جاؤ گے بہت ہی بہتر اور اجر و ثواب میں بہت ہی زیادہ ہے۔ ابو یعلا موصلی کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ایک مرتبہ پوچھا تم میں ایسا کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے تو ایک بھی ایسا نہیں۔
آپ نے فرمایا اور سوچ لو۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی بات ہے۔ فرمایا سنو، تمہارا مال وہ ہے جسے تم راہ اللہ دے کر اپنے لیے آگے بھیج دو، اور جو کچھ چھوڑ جاؤ گے وہ تمہارا مال نہیں، وہ تمہارا وارثوں کا مال ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف اور نسائی میں بھی مروی ہے۔ پھر فرمان ہے کہ ذکر اللہ بکثرت کیا کرو اور اپنے تمام کاموں میں استغفار کیا کرو۔ جو استغفار کرے وہ مغفرت حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ مغفرت کرنے والا اور مہربانیوں والا ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے سورت مزمل کی تفسیر ختم ہوئی۔